آج ہمارا عنوان ہے تعلیم یافتہ غصہ، ہوشیار، دانا، لائق، فائق اور ذکی غصہ۔ غصہ تو بڑا دانا ہوتا ہے، لائق، فقی، ذکی، ہوشیار، عقل مند، زیرک ہوتا ہے، مگر جس کو غصہ آتا ہے وہ بڑا بے تعلیم ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے تعلیم لوگوں کا تعلیم یافتہ غصہ۔ اس بارے میں اولا میں غصہ کی تعریف کرتا ہوں، پھر قرآن کریم میں غصہ کے بارے میں آیتیں جو ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتا ہوں، پھر غصہ کرنے کے بارے میں جو احادیث ہے پیغمبر نے نقصان بتایا ہے وہ نقصان بتا دیتا ہوں، پھر غصہ روکنے کی جو فوائد ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں، غصہ کیوں آتا ہے یہ بھی عرض کرتا ہوں، اور کن لوگوں پر غصہ آتا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور اس کا علاج کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں، اور اس سے نقصان کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جس لفظ کو ہم اپنے اردو زبان میں غصہ کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں غیظ، غین یا ضا جو تھا کے بعد ہے، اور دوسرا غضب، غین ضاد با جو صاد کے بعد ہے آتا ہے، مگر ان دونوں میں فرق ہے، غیظ اور غضب میں فرق ہے۔ غیظ اس کیفیت کو کہا جاتا ہے، غیظ غصہ کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں آدمی انتقام نہ لے اور اندر ہی اندر وہ جلتا رہے، اس کو تکلیف ہوتی رہے، اس کو کہتے ہیں غضب، غیظ کہتے ہیں غیظ۔ اور غضب اسے کہتے ہیں کہ جس میں انتقام ہو۔ دوسرے الفاظ میں آپ آسانی کے لیے یہ سمجھے کہ غیظ والا مغلوب ہو سکتا ہے اور غضب والا کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں غیظ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ غیظ غصہ کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انتقام بھی نہ ہو اور اندر سے جلن بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی صفتوں سے اور کمزوریوں سے محفوظ ہے۔ اور البتہ غضب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جا سکتا ہے، آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے یا اللہ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرما، مگر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اپنے غیظ سے ہمیں محفوظ فرما۔ غیظ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غصہ پی لیتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے صادر ہو جانے کے بعد دو اعمال از خود صادر ہو جاتے ہیں۔ پہلے 3 صفتیں سن لیں، پھر اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ وہ دو صفتوں کا کیسے صدور ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکاظمین الغیظ، متقین اور میرے خاص بندے وہ ہیں جو غصہ کو پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد کہ الکاظمین الغیظ، غصہ کو پی لیتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے صادر ہو جانے کے بعد دو اعمال کا از خود صدور ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک والعافین عن الناس، آدمی جب غصہ کو پی لیتا ہے، آدمی جب غصہ کو پی لیتا ہے تو از خود وہ دوسرے کو معاف کرتا ہے۔ معاف کرنے کی ارادہ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ غصہ نہیں کرتا۔ جب اس نے اسے معاف کر دیا، غصہ چھوڑ دیا، تو از خود یہ اس پر احسان کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور قرآن کریم پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الکاظمین، غصہ کو پی لینے والے، العادمین نہیں فرمایا، جس کا معنی ہے غصہ کو بالکل ختم کرنے والے۔ عادمین عدم سے ہے، جس کا معنی ہے بالکل نئے سرے سے ہو بھی نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ غصہ آئے پھر اسے برداشت کرے، یہ ہے کاظم۔ کظم کا لفظ عربی اصطلاح میں شد رأس القربۃ عند ابتلاءها، مشکیزہ اور خوا جب پانی سے بھر جائے اور اس سے پانی ٹپکنے لگے، اس کو آدمی رسی سے باندھ لے، اس باندھنے کو کظم کہتے ہیں۔ غصہ بھی اتنا زیادہ ہو جائے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو اور اسے ٹپکنے لگے، اب وہ غصہ پی لے، یہ ہے کظم۔ یہ متقین کی صفت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غصہ کرنے والوں کے 4 قسمیں ہیں۔ فرمایا ایک غصہ کرنے والا وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی اتر بھی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نہ اس کی تعریف کی ہے نہ مذمت بیان کی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے غصہ دیر سے آتا ہے اور دیر سے ہی رخصت ہوتا ہے۔ اس بندے کی بھی اللہ کے رسول نے نہ تعریف کی ہے اور نہ مذمت بیان کی ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے مگر رخصت بہت جلدی ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین آدمی وہی ہے تم میں سے جس کو غصہ دیر سے آئے اور بہت جلدی رخصت ہو جائے۔ چوتھی قسم کے بارے میں فرمایا وہ تم میں سے بہت برا آدمی ہے جس کو بات بات پر غصہ آئے اور غصہ اس کا ہمسایہ ہی رہے، غصہ اس کے پاس ہی رہے اور دیر سے جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ برا آدمی ہے۔ اب گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا، ترازو دے دیا۔ ہر ایک اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے غصہ جلدی آتا ہے اور رخصت ہوتا بھی جلدی ہے کہ نہیں، یا دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر ہی سے جاتا ہے، جن کی نہ مذمت ہے اور نہ تعریف ہے، یا ہم ان لوگوں میں ہے جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جاتا جلدی ہے، جس کی رسول اللہ نے تعریف فرمائی ہے، یا اللہ نہ کرے جیسا کہ ہمارے احوال اس پر دلیل ہے کہ غصہ ہمیں بار بار آئے، بات بات پر آئے اور گھنٹوں تک وہ ہمارا ہم رقاب رہے۔ کیا ہم چوتھے قسم میں تو شمار نہیں ہے جس کی رسول اللہ نے مذمت